السلام علیکم سامعین، ہم گولڈن ٹاک میں ایپیسوڈ 3 کے ساتھ موجود ہیں. میں سرور خان اور میری مہمان سمر. السلام علیکم سمر. وعلیکم السلام. آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمر کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم. اچھا سمر، آج آپ کے پاس ہمارے لیے جو ٹاپک ہے اس میں آپ نے بتایا ہے کہ ہم انوائرمنٹ یعنی ماحول اور روزمرہ کی زندگی اور یعنی ڈیلی روٹینز کے بارے میں آج آپ بات کریں گی. تو سمر، آپ ہم کو بتائیں کہ یہ ماحول ہے کیا، یہ انوائرمنٹ ہے کیا؟ دیکھیے، ماحول وہ ہے جہاں آپ رہتے ہیں اور آپ کے گھر کا ماحول، اور روٹین وہی ہے کہ جو روزمرہ کی زندگی ہے اس سے ہی آپ اپنے گھر کا ماحول بناتے ہیں نا. ماحول دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک آپ کے گھر کا اور ایک آپ اس جگہ کا جہاں آپ رہتے ہیں، اس شہر کا، اس جگہ کا ہے نا. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے گھر کا ماحول آپ اپنے کلچر کے حساب سے بنائیں یا آپ اس جہاں رہتے ہیں اس ماحول میں رنگ جائیں. تو آپ کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ کے بچے آپ کی طرح رہیں اور آپ کے کلچر پہ چلیں. تو آپ ان کو اسی طرح ٹرین کریں گے جیسے آپ خود ہیں. تو آپ صبح اٹھیں، بچوں کو سکھائیں کہ وہ سب سے پہلے اٹھتے کے ساتھ ہی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہم خیریت سے ہمیں صبح اللہ نے دکھائی، اور پھر پرے کریں اور نماز کی پابندی سکھائیں. تو آپ جب پابندی کریں گے نماز کی تو بچے بھی آپ کو دیکھ کے وہی سیکھیں گے، اور بچے ہی ماں باپ کو دیکھ کے سیکھتے ہیں. ماں باپ ہی بچوں کے رول ماڈل ہوتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور آپ نے بہت اچھی بات یہ ہمیں بتائی کہ کلچر کا بہت بڑا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ امیگرینٹس ہیں اور ہم دوسرے ملک میں آئے ہیں. تو ہمیں یہ بہت احتیاط سے ہمیں چلنا پڑتا ہے کہ ہم کس کلچر کو اپنا کے چلیں، اپنا کلچر جو ہم لے کر آئے اور یہ جو کلچر جو یہاں پہ ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نہیں کر پاتے اور بہت ساری چیزوں کو ہم نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے کلچر سے میچ نہیں کرتی ہیں. بہت صحیح کہا آپ نے. اچھا سمر، یہ بتائیے کہ ہمارے ماحول کا ہماری روزمرہ کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ ماحول کس طرح سے اثر کر رہا ہوتا ہے ہماری زندگی پہ؟ لیکن باہر کی دنیا کا اثر تو بہت ہوتا ہے ماحول کے اوپر، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر کا ماحول ویسے ہی رکھیں جیسے آپ کا کلچر ہے، اور گھر میں بچوں کو بھی وہی سکھائیں، کیونکہ بچے تو ماں باپ کو دیکھ کے سیکھتے ہیں، اور آپ جس طرح زندگی اپنی بنائیں گے اسی طرح بچے سیکھیں گے نا. اور یہ بچے آج چھوٹے ہیں، کل بڑے ہوں گے. آپ ان کو اچھی سے اچھی تعلیم دیتے ہیں، اچھے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، لیکن اسکول سے تو وہ اتنا سیکھ پاتے جتنا آپ سے سیکھیں گے، کیونکہ آپ ان کو اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت بھی کریں اور بچوں کو سکھائیں کہ ہمارا کلچر یہ ہے، ہمیں اس طرح رہنا چاہیے. جب تک چھوٹے ہیں، آپ کے کنٹرول میں ہیں، تو اس وقت تک آپ ان کو اچھی طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں نا. صحیح، بالکل صحیح. بہت اچھی آپ نے بات بتائی کہ بچوں کو شروع سے ہی ہمیں اپنے کلچر کے بارے میں بتانا ہے، جس کا تعلق ہمارے مذہب سے ہے، ہمارے رہن سہن سے ہے اور ہمارے عادت و اطوار سے ہے. اچھا یہ بتائیں سمر، آپ سے ایک سوال ہے کہ ماحول کو خوشگوار کیسے بنایا جائے؟ کیونکہ یہ مجھے تھوڑا مشکل کام لگتا ہے. آپ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں؟ ماحول کا خوشگوار دیکھیں، آپ جب بچے کی پرورش کرتے ہیں نا، ایک ہے نا پودا زمین سے جب نکلتے ہیں تو آپ کو اس کو نشو و نما دینی ہوتی ہے. آپ اس کو بہترین پانی، بہترین ہوا، کھاد، اس سب چیزوں کا جو خیال رکھتے ہیں اور وہ ایک اچھا پودا خوبصورت بن جاتا ہے. اسی طرح ہمیں بچوں کو بھی تربیت دینے میں ان کے گھر کا ماحول، کھانا پینا، ان کی غذا کا خیال، یہ سب کچھ رکھنا چاہیے تاکہ بچوں کی نشو و نما اچھی ہو اور وہ مثالی بچے بنیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. آپ نے غذا کا بھی اس میں ذکر کیا، اور آج کل کی یہاں پہ امریکہ میں خاص طور پہ فاسٹ پیس لائف میں غذا پہ دھیان کم ہو جاتا ہے اور ہم لوگ زیادہ سے زیادہ دوسری چیزوں پہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ بیسک چیزوں سے دور جاتے جا رہے ہیں تھوڑا سا، مجھے یہ لگتا ہے. جی اچھا، تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ خوشگوار ماحول میں کشیدگی آ جاتی ہے، اس وقت کیا کیا جائے؟ اور آج کل جو ماحول ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر اسٹریس میں رہتے ہیں اور لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تو بہت اسٹریس ہے، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اور میں نے یہ نہیں کیا یا وہ نہیں کیا، اور سارا دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پریشانی میں انسان لگا ہوا ہے. اور جو مجھے لگتا ہے کہ جو آج کل ذہنی دباؤ اور پریشانی آ گئی ہے وہ موبائلز کی وجہ سے آ گئی ہے، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں وہ موبائلز ایسے رہتا ہے کہ جیسے کوئی کتاب چھوٹی ہم لے کے چل رہے ہوں ہر وقت. دیکھیں، بچے تو نا بڑوں کو ہی دیکھ کے سیکھتے ہیں. اگر آپ ماں باپ ہر وقت موبائل ہاتھ میں لے کے بیٹھیں گے تو یقیناً بچے بھی یہی سیکھیں گے نا. اور ماحول کو خوشگوار آپ اسی طرح بنا سکتے ہیں کہ دیکھیں، آپ بچوں کو اپنے ساتھ لگائے رکھیں، ان کو ان سے کام کرائیں، ان کو کام کی عادت ڈالیں، کیونکہ بچوں میں اگر بچپن سے مشقت کی، کام کی عادت پڑے گی، ان کی لائف بہت اچھی رہے گی اور ساری زندگی وہ کبھی کسی چیز سے گھبرائیں گے نہیں.
ان کو کام کی عادت ہوگی، ان کو ماحول اچھا دیں، ان کو رشتہ داروں سے ملوائیں. اگر یہاں آپ کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو اچھے دوست جو آپ کی فیملی کے ساتھ ملتے ہوں، آپ کے کلچر سے ملتے ہوں، آپ ان سے ملوائیں. کیونکہ لوگوں سے مل کے بھی بچہ سیکھتا ہے، گھر دیکھتا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول یہ ہے. اور اپنے گھر کا ماحول اپنے کلچر کے لحاظ سے رکھیں، دینی ماحول رکھیں. جی بالکل صحیح. آپ نے کہا کہ بچوں سے مشقت کروائی جائے، تو یہ کس عمر کے بچوں کی آپ بات کر رہی ہیں؟ کون سی عمر کے بچوں کو ہم ٹرین کر سکتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے جو چورز ہوتے ہیں گھر میں اس میں حصہ لیں؟ کون سی عمر ہوتی ہے؟ بہت سارے چھوٹے بچے تو اتنا زیادہ کام نہیں کر سکتے. جب جیسے بچے 7-8 سال کے ہو جاتے ہیں اس وقت اپنی ماں کے ساتھ چھوٹی ہیلپ کریں کچن میں، کوئی چیز بیٹا یہ اٹھا لاؤ، یہ رکھ دو، یہ کرو. اس سے بچوں کو نا کام کی عادت ہوئی. بچوں کو خالی نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ خالی گھر شیطان کا ہوتا ہے. خالی بیٹھے بیٹھے بچوں کو برے خیال آئیں گے، ادھر ادھر ٹی وی دیکھیں گے، ڈرامے دیکھیں گے اور موبائل مانگیں گے. تو اس سے بہتر ہے ان کو اپنے ساتھ لگائے رکھیں. جب ان کو بچپن سے کام کی عادت پڑ جائے گی نا تو وہ ساری زندگی ان کی کامیاب گزرے گی. ان کو کبھی کام کرنے سے گھبرائیں گے نہیں اور آپ کی بھی ہیلپ ہو جائے گی. بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کے باپ کے ساتھ چھوٹی موٹی ہیلپ کرائے، ماں کو دیکھ کے بیٹی کرائے ہیلپ. تو اس طرح ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہی رول ماڈل ہوتے ہیں بچوں کے. صحیح. تو اب آپ نے جیسے کہا کہ چھوٹا چھوٹا کام اور دن میں جو ہوتا ہے ایک روٹین جیسے بنا لیں کہ اگر آپ صبح اٹھے تو آپ نے بستر اپنا بنایا اور آپ اس کے بعد جو بھی آپ کا کام ہوتے ہیں اس طرح سے آپ کس طرح ہونا چاہیے روٹین؟ بالکل صحیح بات ہے. بچے جب اٹھتے ہیں تو آپ ان کو کہنا چاہیے بیٹا بیڈ بنا کے آؤ. آپ نے بیڈ بنا لیا، پھر جب آپ بریک فاسٹ کے لیے آ رہے ہیں، ناشتہ کروا رہے ہیں بچوں کو، تو ان سے کہیں پلیٹیں ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ کے آؤ، یہ برتن اٹھا کے لاؤ. اگر وہ تھوڑا سا اس قابل ہو گئے کہ وہ واش کر سکتے ہیں تو ان سے کہیں آپ تھوڑا سا یہ برتن دھو دو، تاکہ ان کو بھی لگے رہنے کی عادت ہو کہ ساتھ ساتھ کام میں لگے رہنا ہے. جی جی. اور یہ ضروری اور یہ کافی میں سمجھتی ہوں کہ ہیلدی اور صحت مند ایکٹیویٹی ہے، کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو سیلف کیئر کے اندر یہ آ جاتا ہے. اور سیلف کیئر میں اپنی کیئر کے علاوہ بھی انوائرمنٹل کیئرز میں آ جاتا ہے کہ آپ کی انوائرمنٹ صاف ستھری ہو، جگہ صاف ستھری ہو، آپ جہاں رہ رہے ہیں وہ نیٹ اینڈ کلین ہو، اپ ڈیٹڈ ہو. لیکن سمر میں واپس اسی بات کی طرف آ رہی ہوں کہ جب ذہنی دباؤ میں آپ شکار ہوتے ہیں اور آپ کے پاس اسٹریسز بہت ہوتے ہیں، اور آج کل موبائل کے دور کی وجہ سے انسان ہر وقت یہ فکر ہے کہ یہ والا ٹیکسٹ کسی کا آ گیا، کسی کی ای میل آ گئی، کچھ ہو گیا. ان سب چیزوں میں چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور انسان جو کام کر رہا ہوتا ہے اس سے پیچھے ہو جاتا ہے. وہ کام پورا نہیں اس وقت پہ نہیں ہو پاتا جو اس پہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا کریں؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ ان جو کتابیں جیسی جو چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز ہیں ان کو کسی ڈبے میں بند کر کے 4 گھنٹے کے لیے یا 2 گھنٹے کے لیے تالا لگا دینا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو تو کہ تھوڑا فرصت کا ٹائم ملے، آپ ریلیکس ہونے کے لیے تھوڑا سا بچوں کو آؤٹنگ کے لیے لے جائیں، خود بھی چلے جائیں، تھوڑا آپ ریلیکس ہو جائیں گے نا باہر جا کے. یا فیملی کے گھر کسی ملنے جا سکتے ہیں، آپ گیٹ ٹوگیدر کر لیں، اس سے بھی آپ کا دل بہل جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو چینج ملے گا نا، لائف میں چینج تو چاہیے. جی جی. لیکن وہی ہے نا کہ اپنے آپ کو کیسے آپ کنٹرول کریں کہ آپ نے ڈیوائس جو ہے، ٹیکنالوجی جو ہے اس کو سائڈ میں رکھ دینا ہے. وہ اس پہ کیسے آپ کنٹرول کریں؟ اس کو کیسے آپ کہیں کہ نہیں یہ شیطان کی طرح سے ہے، ابھی ہمارا دماغ خراب کر دے گا اور ہمیں پریشانی دے گا؟ یہ بات تو ہے، کنٹرول تو دیکھیں اپنے اوپر خود ہوتا ہے. آپ کو اپنے پیشنٹ ہونا چاہیے کہ آپ خود اپنے اوپر کنٹرول کریں گی. جب آپ کنٹرول کریں گے تو آپ کے بچے بھی سیکھیں گے وہی چیز سے نا. صحیح. تو آپ کو مثال بننا پڑے گا اور آپ کو اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے خود وہ کام نہیں کریں جس سے بچے خراب ہوں یا بچے زیادہ اس طرف آ جائیں موبائل وغیرہ کی طرف یا اور دوسرے غلط گیمز میں نا. جی آپ نے بہت اچھی بات کہی. اور ابھی آپ نے میرے خیال میں بہت سنہری بات کہی ہے کہ آپ اگر مثال بن جائیں اپنے بچوں کے لیے تو وہ بچے بھی اس طرف نہیں جائیں گے. اچھا تو سمر ہمارا آخری آپ سے سوال یہ ہے کہ اچھے ماحول، پرسکون زندگی اور خوشگوار باتیں ہماری صحت اور نشو و نما کے لیے ضروری ہیں. اس سے تو آپ بھی متفق ہوں گی. تو اس کے لیے کون سی ایک ایسی عادت یا ایک ایسی ہیبٹ ہو جو ہم اپنے ماحول میں روزانہ جو ہے وہ شامل کریں اور ہم اپنی زندگی بہتر کر سکیں؟ دیکھیں اچھی عادتیں تو بچوں کو آپ دیکھتے ہیں اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کے ساتھ باتیں کریں، ان سے پوچھیں کہ ان کو جیسے کیا چاہیے، وہ کیا پسند کرتے ہیں. اور ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے تو یہی ہے نا کہ آپ اپنے بچوں سے ڈسکس کریں اچھی باتیں بری باتیں، اور ان کو ہر طرح سے سمجھائیں اور خوشگوار ماحول رہے، ہیپی رہیں. آپ خود خوش رہیں، ان کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنائیں، کھلائیں،
ان کی مطلب جیسے گھر کی بچوں کی جو آپ دیکھیں کہ ہمارا بچہ کیا چاہ رہا ہے نا جی. اس طرح کا ماحول آپ بنائیں گھر میں نا. صحیح ٹھیک ہے. بہت شکریہ سمر, آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں ہم کو, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ان باتوں سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچے اور ہم دنیا میں مثالی قوم کے طور پہ روشناس ہو سکیں کہ ہم لوگ اچھی باتیں سیکھ کے اچھے فیملی کے ممبر اور پھر سوسائٹی کے ممبر بن سکیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. مطلب بچے ہی بتاتے ہیں کہ آپ کا ماحول کیسا تھا. بچوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر والے کیسے تھے, ان کا گھر کا ماحول کیسا تھا. تو ماں باپ کی تعریفیں اسی طرح ہی ہوتی ہیں نا, بچوں کی پرورش اچھی ہوئی ہے, دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچے کس ماحول کے پلے ہوئے ہیں نا. تو یہ آپ کے لیے بڑی مثال کی بات ہوتی ہے اور تعریف کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے بچے اچھے ہیں. جی بے شک. بہت شکریہ سمر. ہم اپنی ایپیسوڈ کا یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. آپ کے پاس ہمارا اگلا ٹاپک کیا ہوگا انشاءاللہ؟ حسن اخلاق. حسن اخلاق. جی اجازت دیجیے. خدا حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. خوش رہیں, آباد رہیں, اور ہمارے سننے والے بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے. آمین.